بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، اصل بیانات تو یہ بڑے حضرات کے ہم کو سننا ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ اس کے تعلق سے اس کی کچھ کارگزاری آپ حضرات کی خدمت میں مختصر طور پر رکھوں گا۔ عزیز دوستو، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے اور مسلمانوں کے دین اور ایمان کو مٹانے کی ہر طریقے سے کوششیں سازشیں رچی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے۔ حالات ہم پر ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں، لیکن پہلے جان پر حملہ کیا گیا، مالی نقصان کیا گیا، لیکن اس بار جو ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور ہماری نسلوں پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ دین اور ایمان کے اعتبار سے ہو رہا ہے کہ ہمارے دین ایمان کو ختم کیا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ہم سب کچھ جو ہے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری بہنوں کا اور ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا دین ایمان خراب ہو جائے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہر طرح سے کوششیں کی جا رہی ہے، خاص طور سے بڑوں پر بھی کوششیں کی جا رہی ہے، مستورات اور بہنوں پر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے دین ایمان کو خراب کریں، ان کو مرتد بنائیں، اور ہمارے جو معصوم بچے ہیں ان کے دین ایمان کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تب ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فکر مند ہو جائیں۔ اگر اب تک کہ اگر ہم سو رہے ہیں تو اب جاگ جائیے اور اپنے بچوں کی دین ایمان کی فکر کیجیے۔ اگر ایسے ہی ہم غفلت میں پڑے رہے اور اپنے بچوں کی دین ایمان کی کوئی فکر نہیں کی تو دوستو یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ کئی علاقے کی کارگزاریاں ہیں، خبریں ہیں کہ ہمارے کئی بچے اور کئی بچیاں جو ہے دین اسلام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تو یہ معصوم بچہ بھی ہمارے ہاتھ میں، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر اب نہیں جاگے، اب نہیں اٹھے تو یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس لیے ہمارے علماء اور اکابر نے شروع ہی سے جو ہے یہ چیز کو سمجھ لیا تھا کہ اس ملک میں ہمارے بچوں پر اور دین ایمان پر حملہ ہوگا۔ جمعیت علماء نے ایک جو ہے جمعیت علماء کا ایک ذیلی شعبہ ہے دینی تعلیمی بورڈ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں تک اور مردوں تک، نوجوانوں تک، عورتوں تک دین کا صحیح پیغام پہنچے، دین کی تعلیم ان تک پہنچے، قرآن مجید کی صحیح تعلیم ان تک پہنچے، ان کے عقائد درست ہو، ان کا ایمان درست ہو اور ان کی ایمان کی حفاظت ہو، دین کی ضروری معلومات ان کو مل جائے۔ اس مقصد سے ہمارے اکابر نے کئی سالوں پہلے دینی تعلیمی بورڈ قائم کیا اور اس وقت سے دینی تعلیمی بورڈ الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ کھولا شروع کیا جاتا ہے اور بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، بڑوں کے مکتب قائم کیے جاتے ہیں، بالغان کے مکتب قائم کیے جاتے ہیں، بالغات کے مکتب قائم کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر قرآن مجید کی اور دین کی ضروری معلومات ان کو دی جاتی ہیں۔ ایک لمبے عرصے سے یہ کام الحمدللہ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت چل رہا ہے۔
لیکن آج کے حالات ہم سب کے ہاتھ میں ہیں، حال ہمارے سامنے ہیں کہ کتنے جو ہے خطرناک حالات چل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں پھر دینی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر جمعیت علماء نے جو ہے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر ہم دینی تعلیمی بیداری مہم منائیں گے، ایک اسرہ منائیں گے۔ اس کے لیے پاتھری میں اجلاس ہوا اور وہاں سے 23 فروری سے الحمدللہ دینی تعلیمی بورڈ کی بیداری کے پروگرام شروع ہوئے، سروے کا کام شروع ہوا کہ محلہ محلہ جا کر جو ہے پروگرام ایسے پروگرام لیا جائے اور اس میں مردوں کو اور عورتوں کو جو ہے بتایا جائے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم ذرا بھی غفلت کریں گے اس سلسلے میں تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گے۔ اس کے لیے پروگرام الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ مہاراشٹر کی دینی تعلیمی بورڈ کی آواز پر جمعیت علماء جالنا نے دینی تعلیمی بورڈ قائم کیا ضلع کا اور کام شروع کر دیا الحمدللہ۔ دینی تعلیمی بورڈ کے ہماری کمیٹی بھی بن گئی ہے، اسی طریقے سے اس کی سروے کا کام بھی شروع ہو گیا ہے، محلہ وائز سروے الحمدللہ۔ حافظ محمد ارشد صاحب نیا جالنا کی ناظم ہے، انہوں نے بھی کئی مساجد کا کئی محلوں کا الحمدللہ جو ہے محلوں کا سروے کیا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی فہیم صاحب بھی ان کے ساتھ میں ہیں اور قدیم جالنا سے مفتی محمد فاروق صاحب اور قدیم جالنا کی دینی تعلیمی بورڈ کی کمیٹی یہ الحمدللہ سروے کا کام کر رہی ہے۔ محلہ محلہ جا کر جو ہے محلے میں کتنے بچے پڑے ہوئے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو دین سے قرآن کی تعلیم سے دور ہے، گھر گھر جا کر جو ہے معلومات لے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے سروے کا 9 مارچ تک چلے گا اور اس سے پہلے پروگرام بھی ہوں گے الحمدللہ، چھوٹے بڑے پروگرام بھی ہم اس سے لیں گے اور اس کے ذریعے سے لیں گے تاکہ جو ہے ہمارے بھائیوں تک اور ہمارے بہنوں تک یہ پیغام پہنچے کہ ایسے حالات میں دین کی تعلیم دینا، خود بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا اور بچوں کو بھی دین کی تعلیم دلانا یہ کتنا ضروری ہے۔ اگر اس سے ذرا بھی ہم غفلت برتیں گے، ہمارے بچوں کو جو ہے دین کی ضروری تعلیم سے محروم رکھیں گے تو یہ بچوں کا دین ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ مکاتب قرآنیہ یہاں اگر بچے آئیں گے ہمارے تو یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ یہاں ہمارے بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، عقائد ان کے درست کی جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا رئیس صاحب ہمیشہ گجرات کا واقعہ سناتے ہو کہ بچہ جو ہے وہاں فساد ہوا یہ کہ زلزلہ آیا تھا تو وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے ریلیف تقسیم کر رہے تھے۔ ایک بچہ مسلمان 2 دن کا بھوکا معصوم بچہ 12-13 سال کا وہ جو ہے ایک ریلیف کے اندر کوئی سامان کھانے کا سامان لینے کے لیے گیا، اس کو ایک پاکٹ دیا تو اس نے لے لیا، پھر اس کو اور بلایا اور اس سے ایسا جملہ کہا، شرکیہ جملہ اس سے کہنے کے لیے کہا اس بچے سے، معصوم بچے سے کہ یہ کہیں تو ہم تجھے اور ایک پاکٹ دیتے ہیں اور ایک جو ہے کٹ دیتے ہیں۔ وہ بچے نے جو کٹ تھا اس کے ہاتھ میں وہ وہی چھوڑ دیا اور کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ بعد میں تحقیق کی کہ اس نے کیوں ایسا کیا تو پتا چلا کہ وہ بچہ جو ہے مکتب میں پڑھتا تھا اور اس کو مکتب میں بتایا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہم کو جو ہے پالتا نہیں ہے، روزی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ مکاتب قائم ہوں گے محلہ محلہ۔ مکاتب 3 طرح کے مکاتب جو ہے دینی تعلیمی بورڈ کا مقصد ہے ہر محلے میں قائم ہونا۔ ایک تو معصوم بچوں کا تو الحمدللہ آپ کے پاس چل رہا ہے، ایسے ہی بڑے بچوں کا بھی مکتب ہونا چاہیے، نوجوانوں کا مکتب ہونا چاہیے، بزرگ لوگ بھی اس میں پڑھ سکتے، اپنا قرآن درست کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مستورات کا بھی، بڑی عورتوں کا، بڑی بہنوں کا بھی مکتب ہونا چاہیے۔ یہ مقصد ہے دینی تعلیمی بورڈ کا۔ یہ الحمدللہ شہر جمعیت علماء ضلع جالنا کی طرف سے قائم کی ہوئی دینی تعلیمی بورڈ کام کر رہی ہے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ کے پروگرام ہوں گے، سروے ہوگا تو آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں اور جو مقصد ہے دینی تعلیمی بورڈ کا یہ مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ اس کا مقصد جو ہے ہمارے بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ بس یہی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔